وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَوَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے مطالعہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے خاص فضل اور کرم سے آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 108 تا 110 وہ زیر مطالعہ ہیں۔ ان کا کچھ مفہوم، مطلب، تفسیر، تشریح اور کچھ علمی باتیں، علمی نکات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ پچھلی کئی آیات سے، بلکہ آیت نمبر 40 سے لے کر اب تک یہود اور بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے۔ ان کے واقعات، ان کے قصے، ان کی خرافات، ان کی بدعنوانیاں، ان کے اعتراضات، اعراضات، حسد، بغض اور عناد، وہ سب بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی اگر ان آیات کا سبب نزول دیکھا جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رافع بن حرملہ اور وہب بن زید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کر آئیں، ہم دیکھیں کہ وہ نازل ہو رہی ہے، اور پھر آپ ہمارے لیے ایک نہر جاری کریں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ نبی ہیں۔ جب انہوں نے، ان یہودیوں نے اس قسم کی باتیں کیں تو پھر ان باتوں کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اللہ تعالیٰ نے خود دیا اور فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تم چاہتے ہو کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کرو جو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ یاد رکھو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ سراسر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس سے ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے سوالات اللہ کے پیغمبر سے، خاص کر ایسے سوال کرنا
یہ سوالات ذہن میں تب ابھرتے ہیں جب ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔ ایمان اور یقین ہو تو پھر ایسے سوالات نہ ذہن میں آتے ہیں نہ زبان پہ آتے ہیں۔ بلکہ یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ کون سا سوال ہے کہ جس سے مسلمان بھی مجرم بن جاتا ہے؟ غیر تو غیر، اپنا بھی اگر کوئی ایسا سوال کرے تو وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام نے کثرت سوال سے منع کیا ہے اور بے جا استفسارات سے بھی روکا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا وہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ بات پوری کھل کے سامنے آ جائے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے سوالات کہ جو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچائیں، ان سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته۔ مسلمانوں میں، غیروں میں نہیں، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایسا سوال کرتا ہے کہ پہلے ایک چیز حرام نہیں، اس کے سوال کرنے کے بعد وہ حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اہل کتاب کے لیے، یہودیوں نصارہ کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ مسلمانوں، تمہارے سوالات کے اندر علمی رجحان ہونا چاہیے، افہام و تفہیم کا رجحان ہونا چاہیے، سمجھنے سمجھانے کی بات ہونی چاہیے۔ اپنا علم بکھیرنے کے لیے اور اپنے علمی تفوق کے لیے اور تعلی کے لیے ایسی باتیں کرنا یہ قطعاً روا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث جو مغیرہ بن شعبہ کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان ینہا ان قیل وقال، قیل و قال سے منع کرتے۔ قیل و قال کا مطلب ہے بے جا سوالات، صرف مجلس میں اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے، بس پتہ چلے کہ میں بھی بیٹھا ہوں، معاشرے میں، سماج میں، جماعت میں، پارٹی میں، محفل میں، مجلس میں، گھر میں، قبیلے میں، خاندان میں، ہر جگہ ایک اپنا تعارف کروانا، اور اس کے لیے سوالات زبان پہ آتے رہتے ہیں۔ اور اس قیل و قال نے تباہ کیا۔ اس سے آپ منع فرماتے، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور سوالات کی کثرت سے منع فرماتے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور اضاعت مال سے بھی۔ جس طرح مال کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس طرح علم کو سنبھال کے رکھنا ہے، عقل کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے فہم کو، تفہیم کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، جو میں چھوڑ دوں تم بھی چھوڑ دو۔ ایک بات میں نے بیان نہیں فرمائی تو تم چھوڑ دو اس کو، پھر اس کے بارے میں تم قرید قرید کے پوچھتے ہو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ،
تم سے پہلے لوگ، پہلی امتیں اپنے کثرت سوالات کی وجہ سے برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور فرمایا کثرت سوال وہ اختلاف علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء کرام پر ان کا اختلاف، ان پر بھی، ان کے بارے میں بھی، ان کے خیالات، ان کے احکام کے بارے میں اختلاف رکھنا، اور اختلاف رائے، نبی سے اختلاف رائے رکھنا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ۔ جب میں ایک بات ارشاد کر دوں، میں بیان کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بات میں ارشاد کرتا ہوں، تم اس کو لے لو، جتنی تم میں سقت ہے، طاقت ہے، تم اس پہ عمل کی کوشش کرو، اور جو میں چھوڑ دیتا ہوں یا میں ایک چیز سے منع کر دیتا ہوں، ایک تو ہے نا میں ایک چیز سے منع کرتا ہوں، پھر تم اس کو چھوڑ دو، پھر اس کے بارے میں نہ کرے دو، سوالات نہ کرو، جو میں نے جو منع کر دیا، اور ایک بات میں نے چھوڑ دی، ذکر ہی نہیں کی، تم بھی نہ کرو۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی الفاظ، زرعی الفاظ اس وقت بیان فرمائے تھے آپ نے جب آپ نے اعلان فرمایا کہ حج فرض ہو گیا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اب حج فرض ہے۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول ہر سال، اللہ کے رسول ہر سال 3 بار اس نے پوچھا، آپ خاموش رہے۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ مسلمانوں تم پر حج فرض ہیں، اور بندہ کھڑا ہو کے اگلا سوال کر دیتا ہے، ہر سال؟ آپ نے فرمایا نہیں ہر سال، اب خاموش رہے۔ 3 بار اس کے سوال کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نعم کہہ دیتا، میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ کتنی مشقت اور کتنی دقت، کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی امت کو، یعنی ایک سوال پوری امت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، ایک بندے کی حرکت یا سوال پوری قوم کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی شرمگاہ اور زبان کی مجھے ضمانت دے دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمیشہ مسلمان کی زبان فحش گوئی سے، الزام تراشی سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، چغلی سے، ان چیزوں سے باز رہنی چاہیے، اور کردار کشی تو بالکل کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں تو رواج بن گیا، اٹھا کے دیکھیے سوشل میڈیا، اٹھا کے دیکھیے الیکٹرانک میڈیا، اٹھا کے دیکھیے ہمارا پرنٹ میڈیا، یوں الزامات کی بارش کر رہے ہیں جس طرح کوئی دوسری دشمن قوم ہوتی۔ اتنی مسلمان اور ہندو اور کافر کے درمیان اتنی لڑائی شاید نہیں جتنی آپس میں ہے، اور اتنی غلیظ گفتگو، اتنی آلودہ قسم کی گفتگو، اور ذرا گریز نہیں کرتے، اور بڑے اعلیٰ مناصب پہ لوگ فائز ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ آج الزام لگانے کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ سمجھتا ہے یہ تو بڑے خیر کا کام ہے۔ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی عزت کو، توقیر کو تار تار کرنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا آج، یہ فیشن بن گیا۔ صرف میں بڑا سمجھا جاؤں۔ اللہ کے بندوں، پہلے یہ تو دیکھو، جس کے بارے میں تم کچھ کہہ رہے ہو
وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ خاموش بیٹھے گا، وہ بھی تو جواب دے گا نا۔ اگر آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے، کسی ماں کو گالی دیں گے، کسی کی عزیزہ کو گالی دیں گے، کسی کی ذات پہ کیچڑ، وہ بھی جواب ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو خود گالی دے رہے ہو، جب جواب میں جو آنی ہے تو اس کا مطلب ہم خود دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیہ مبارکہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتاب آسمان سے لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمیں ابھی ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لے کے آئیں، ابھی ہمارے سامنے نہر جاری کر دیں۔ یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ آسمان سے لے کے آئیں، کتاب لے کے آئیں۔ اے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو یہ بات کی ہے، ان کے جو بڑے تھے نا انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کی تھی۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کی تھی۔ وہ بات کیا کی تھی؟ قرآن کہتا ہے فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، ہم نے اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھنا ہے، یوں ظاہر سب کے سامنے ہم نے دیکھنا ہے۔ یہاں تو صرف انہوں نے کتاب کا مطالبہ کیا ہے نا، اور کہا کہ نہر جاری کر دو، وہاں ضد لگا کے بیٹھتا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ جس ذات کو تمہارا نبی نہیں دیکھ سکا، پیغمبر نہیں دیکھ سکا، پیغمبر نے تو لاڑ سے کہا تھا نا کہ اللہ میں نے دیکھنا ہے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ پیار میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس جبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو اس کو دیکھ سکا نا تو پھر مجھے بھی دیکھ لے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو وہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، قرآن کہتا ہے فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اتنی بڑی بات کہ امت کا پیغمبر اللہ کی تجلی پہاڑ پہ برداشت نہیں کر سکا، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بظاہر دیکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہر چلا کے دکھائی جائے اور کتاب آسمان سے اتاری جائے۔